أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ کاشانۂ بصیرت کے انتہائی عزیز اور محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی آپ سے مخاطب ہوں، اور کتاب خصال جو کہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی بہترین تصانیف میں سے ایک ہے، اس کا 19واں حصہ آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ اس کتاب کا ابھی 5واں باب جاری ہے، اور 5ویں باب کی 80 احادیث آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں۔ اس 19ویں حصے میں ہم باب نمبر 5 کی حدیث نمبر 81 یعنی 81 سے اور پیج نمبر 167 آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 81، ہیڈنگ: ایسی 5 باتیں قاضی پر واجب ہیں کہ ظاہر پر حکم لگائے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 باتیں قاضی پر ایسی واجب ہیں کہ ظاہر پر حکم لگائے۔ نمبر 1 امر و ولایت، نمبر 2 ازواج، نمبر 3 وراثت، نمبر 4 ذبح اور نمبر 5 شہادت۔ جب گواہان ظاہر میں ٹھیک ہوں، ان کی گواہی قبول ہو، باطن کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ حدیث نمبر 82، پہل کرنے والے 5 اشخاص ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہل کرنے والے 5 اشخاص ہیں۔ نمبر 1 میں عرب میں سبقت کرنے والا ہوں۔ نمبر 2 فارس میں سلمان فارسی۔ نمبر 3 روم میں صہیب۔ نمبر 4 حبش میں بلال حبشی، اور نمبر 5 نبت یا قید سے خیاب۔ حدیث نمبر 83، ہیڈنگ: جناب عبد المطلب نے زمانہ جاہلیت میں 5 باتوں کی بنیاد رکھی اور اللہ نے انہیں اسلام میں باقی رکھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وصیت میں حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ جناب عبد المطلب نے زمانہ جاہلیت میں 5 چیزوں یعنی سنن کی بنیاد رکھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام میں باقی رکھا۔ نمبر 1 باپ کی عورتوں کو بیٹوں پر حرام قرار دیا۔ اللہ نے اس آیت کو نازل کیا جو سورہ نساء کی آیت نمبر 22 ہے۔ نمبر 2 خزانہ ملے تو اس کا خمس نکال کر صدقہ دیا۔ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی جو کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 41 ہے، جس میں خمس کا تذکرہ ہے۔ نمبر 3 جب زمزم کو نکالا تو اس کا نام سقایت الحجاج رکھا۔ اللہ نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 19 ہے۔ نمبر 4 قتل کی دیت یا خوب بہا 100 اونٹ قرار دیے۔ اللہ نے اس کو اسلام میں باقی رکھا۔ نمبر 5 قریش نے طواف کعبہ کی گنتی مقرر نہیں کی تھی۔ عبد المطلب علیہ السلام نے 7 مرتبہ چکر لگانا مقرر کیا۔ اللہ نے اس کو اسلام میں باقی رکھا۔ اے علی، عبد المطلب بتوں کے وسیلے سے قرآن اندازی نہیں کرتے تھے اور نہ ہی بتوں کی پوجا کرتے تھے اور نہ ان بتوں کے نام کی قربانی کھاتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ میں دین ابراہیم پر قائم ہوں۔ حدیث نمبر 84، ہیڈنگ: ولیمہ صرف 5 باتوں میں ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعوت ولیمہ صرف 5 باتوں میں ہے۔ نمبر 1 عرس یعنی شادی کے وقت۔ نمبر 2 خرس یعنی لڑکے کی ولادت کے وقت۔ نمبر 3 عزار یعنی ختنہ کے وقت۔ نمبر 4 دکار یعنی گھر خریدنے کے وقت۔ نمبر 5 درکارز یعنی مکے کی واپسی کے وقت۔ عرس شادی کرنے والے کو شادی کرنے کو کہتے ہیں، خرس لڑکے کی ولادت کو، اور عزار ختنہ کرنے کو، درکار گھر خریدنے کو، اور
رکاز مکہ سے واپسی آنے کو کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، اے علی، ولیمہ 5 باتوں میں ہے۔ نمبر 1 شادی کے وقت، نمبر 2 لڑکے کی پیدائش، نمبر 3 ختنہ، نمبر 4 مکان خریدتے وقت، نمبر 5 مکے سے واپسی کے وقت۔ کتاب کے مصنف فرماتے ہیں کہ گھر بناتے وقت یا خریدتے وقت لوگوں کو کھلانے کے وقت جس کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے اس کو وکیرہ کہتے ہیں۔ دکار اس سے ہے سفر سے واپس آنے والے کے لیے کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے، اس کو نقیقہ کہتے ہیں۔ رکاز لغت میں غنیمت کو کہتے ہیں۔ سفر مکہ حج کی واپسی پر جو کھانا کھلایا جاتا ہے اس کو بڑے ثواب کی وجہ سے غنیمت کہتے ہیں، جسے نبی کا فرمان ہے کہ گرمی میں روزہ رکھنا ٹھنڈی غنیمت ہے۔ حدیث نمبر 85، ہیڈنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ سے علی کے بارے میں 5 باتوں کا سوال۔ رسول نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نے اللہ سے تیرے بارے میں 5 باتوں کا سوال کیا اور اللہ نے اسے منظور کیا۔ اللہ تعالیٰ سے پہلا سوال کیا کہ سب سے پہلے میری قبر شگافتہ ہو، میں اپنے سر سے مٹی جھاڑوں اور تو میرے ساتھ ہو۔ اللہ نے میری اس دعا کو قبول فرمایا۔ اللہ سے دوسرا سوال یہ کیا کہ تو مجھے میزان کے پاس کھڑا کرے اور تو میرے ساتھ ہو، اس نے یہ عطا کیا۔ اللہ سے میرا تیسرا سوال یہ تھا کہ قیامت کے دن تو میرا پرچم اٹھانے والا ہو، اس نے قبول کیا۔ اور میرا چوتھا سوال یہ تھا کہ اے رب، میری امت کو میرے حوض سے علی اپنے ہاتھوں سے سیراب کرے، اللہ نے قبول فرمایا۔ اور اللہ سے میرا 5واں سوال یہ تھا کہ قیامت کے دن جنت میں جاتے وقت اے علی تم میری امت کے قائد بنو، اور اس نے منظور فرمایا۔ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھ پر یہ احسان کیا۔ حدیث نمبر 86، 5 بے مثال نصیحتیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، 5 نصیحتیں ایسی ہیں اگر ان کو تم تمام دنیا میں تلاش کرو تو اس کی مانند نہ پا سکو گے۔ بندے کو اپنے گناہ سے ڈرنا چاہیے اور اپنے رب سے امید رکھنا چاہیے۔ اگر کسی سے کوئی سوال کیا جائے وہ لا علم ہو تو اس کو اس کے معلوم کرنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے، اور سمجھے کہ خدا بہتر جانتا ہے۔ صبر کا ایمان سے وہ تعلق ہے کہ جیسا سر کا جسم سے ہے، جس میں صبر نہیں اس میں ایمان نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے 5 کلمات جان لو، اگر سواری پر سوار ہو کر اس کو تلاش کرو تب بھی نہ پا سکو گے۔ نمبر 1، ہر ایک کو اللہ سے امید رکھنا چاہیے۔ نمبر 2، اپنے گناہوں سے ڈرنا چاہیے۔ نمبر 3، اگر کسی چیز کا علم نہ ہو تو اس کے معلوم کرنے میں شرم نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 4، بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ نمبر 5، صبر کا تعلق ایمان سے ایسا ہے کہ جیسا سر کا تعلق جسم سے، اگر جسم اچھا ہے تو سر بھی اچھا ہے۔ حدیث نمبر 87، یوم جمعہ میں 5 باتیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بہتر ہے۔ یوم جمعہ میں اللہ نے 5 باتیں رکھی ہیں۔ نمبر 1، اللہ نے آدم کو جمعے کے دن پیدا کیا۔ نمبر 2، جمعے کے دن انہیں زمین پر اتارا۔ نمبر 3، جمعے کے دن ان کو موت دی۔ نمبر 4، جمعے کے دن اللہ سے بندہ جو سوال کرے گا وہ قبول کیا جائے گا، سوائے اس کے کہ اس کا سوال کسی حرام سے متعلق ہو۔ نمبر 5، تمام مقرب فرشتے آسمان و زمین، ہوا، پہاڑ، سمندر اور خشکی چاہتے ہیں کہ قیامت جمعے کے روز واقع ہو۔ حدیث نمبر 88، 5 عورتوں سے نکاح برا ہے۔ زید ابن ثابت سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے زید تو نے شادی کی؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، اپنی عفت پاسداری کرتے ہوئے شادی نہ کرو مگر ان 5 عورتوں سے شادی کرنا۔ زید نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ کون سی 5 عورتیں ہیں؟ رسول نے فرمایا، 1 شہیرہ، نمبر 2 عہیرہ، نمبر 3 طہیرہ، نمبر 4 ہیدرہ، نمبر 5 لفوت سے شادی نہ کرنا۔ زید نے کہا، یا رسول اللہ
میں ان عورتوں کو نہیں جانتا، ان عورتوں کے متعلق مجھے کچھ معلوم نہیں۔ رسول نے فرمایا کیا تم عرب نہیں ہو؟ شہیرہ زاغ چشم بے شرم کو کہتے ہیں، لہیرہ بلند قامت لاغر کو کہتے ہیں، نہبیرہ کوتا بدطینت کو کہتے ہیں، اور ہیدرا پیر زن مکارہ کو کہتے ہیں، اور لفوت وہ ہے کہ جس نے غیر مرد سے زنا کرا کر بچہ جنا۔ حدیث نمبر 89۔ اچھے بندے 5 اچھے کام کرتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے بندوں کے بارے میں جب ان سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا اچھے بندے وہ ہیں کہ جو یہ 5 باتیں انجام دیتے ہیں۔ نمبر 1، نیکی کر کے خوش ہوتے ہیں۔ نمبر 2، جب غلطی کرتے ہیں تو استغفار کرتے ہیں۔ نمبر 3، جب انہیں عطا کیا جاتا ہے تو شکر کرتے ہیں۔ نمبر 4، جب مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو صبر کرتے ہیں۔ نمبر 5، جب ناراض ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں۔ حدیث نمبر 90۔ اچھی بات میں 5 باتیں ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھی بات مال کو زیادہ، روزی کو کشادہ اور موت کو ٹالتی ہے، اور انسان کو خاندان میں محبوب بناتی ہے اور بہشت میں لے کر جاتی ہے۔ حدیث نمبر 91۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو رمضان میں 5 ایسی باتیں ملی ہیں جو ان سے پہلے کسی نبی کی امت کو نہیں ملی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کو ماہ رمضان میں 5 باتیں ایسی دی گئی ہیں جو پہلے کسی کو نہیں دی گئی۔ نمبر 1، ماہ رمضان کی پہلی رات کو اللہ امت محمدی کی طرف نظر ڈالتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس پر کبھی عذاب نہیں کرتا۔ نمبر 2، شام کے وقت ان کے منہ سے بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ نمبر 3، فرشتے دن رات ان کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ جنت کو حکم دیتا ہے کہ ان کے لیے بخشش طلب کرے، ان کے لیے اپنے آپ کو مزین کرے تاکہ ان سے غم و رنج دور ہو۔ نمبر 5، رمضان کی آخری شب میں ان کے تمام گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ شب قدر میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تجھے نہیں معلوم جب مزدور اپنا کام ختم کرتا ہے تو مزدوری مانگتا ہے، اسے مزدوری دی جاتی ہے۔ حدیث نمبر 92۔ قیامت کے دن 5 اشخاص 5 آدمیوں سے بھاگیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام مسجد کوفہ میں تھے۔ ایک شام کے رہنے والے نے دریافت کیا کہ سورہ عین سین قاف کی آیت نمبر 34 اور 36 کی تفسیر کیا ہے؟ اس روز مرد بھائی سے اور ماں سے، باپ سے، بیوی سے، بچوں سے بھاگے گا۔ موسیٰ اپنی ماں سے بھاگے گا، باپ سے ابراہیم بھاگے گا، بیوی سے لوط بھاگیں گے، اور اپنے بیٹے سے نوح بھاگیں گے، اور اپنے بیٹے کنعان سے بھاگیں گے۔ غالباً یعقوب اور یوسف کے علاوہ دیگر بیٹے سے یعقوب بھاگیں گے۔ مصنف کتاب فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں سے اس لیے بھاگیں گے کہ ان سے ماں کا حق میں کوتاہی نہ ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی مشرک مربی باپ آزر سے بھاگیں گے، اپنے حقیقی تعارف سے نہیں بھاگیں گے۔ حدیث نمبر 93۔ 5 انبیاء نے عربی میں گفتگو کی۔ حضرت علی علیہ السلام کوفے میں جامع مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک شامی نے کھڑے ہو کر سوال کیا وہ 5 نبی کون ہیں جنہوں نے عربی میں کلام کیا؟ فرمایا ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ السلام۔ حدیث نمبر 94۔ اللہ کی بدترین مخلوق۔ ایک شامی نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ کی بدترین مخلوق 5 ہے۔ نمبر 1 ابلیس، نمبر 2 ابن آدم یعنی قابیل جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، نمبر 3 فرعون یعنی میخوں والا فرعون، نمبر 4 بنی اسرائیل کا ایک مرد جس نے اپنی قوم کو ان کے دین سے منحرف کر دیا تھا، نمبر 5 اس امت کا وہ شخص جس نے کفر کی بنیاد پر باب لد کے پاس لوگوں سے بیعت لی۔ شامی نے کہا جب میں نے دیکھا کہ معاویہ نے بیعت باب لد کے پاس کی جا رہی ہے
تو مجھے رسول کا فرمان یاد آیا، میں نے معاویہ کی بیعت چھوڑ دی اور حضرت علی کے ساتھ ہو گیا اور آپ کے ہی پاس رہا۔ سامعین کرام، اس مقام پہ یعنی پیج نمبر 171 پہ باب نمبر 5 کا اختتام ہو چکا ہے، اور اب اس کے بعد پیج نمبر 172 سے ہم چھٹے باب کا آغاز کر رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ وہ باب ہوگا کہ جس میں تمام تر وہ احادیث جمع ہوں گی کہ جس میں عدد 6 کا استعمال ہوا ہے، یعنی 6 کی تعداد استعمال ہوئی ہے، اور اس چھٹے باب میں کل 39 احادیث ہیں، اور میں اس کا آغاز کرتی ہوں آپ کے سامنے۔ پیج نمبر 172، چھٹا باب، حدیث نمبر 1، ہیڈنگ: اس امت کی 6 باتیں۔ زر ابن جیش نے کہا کہ میں نے محمد ابن حنفیہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہم میں 6 شخصیات ایسی ہیں جو نہ ہم سے پہلے اور نہ آئندہ آنے والے لوگوں میں ہوں گی۔ نمبر 1، سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 2، سید الوصیین حضرت علی علیہ السلام۔ نمبر 3، سید الشہداء حضرت حمزہ علیہ السلام۔ نمبر 4، سیدہ شباب اہل الجنہ حضرت امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام۔ نمبر 5، زینت شدہ پروں والے حضرت جعفر طیار ابن ابی طالب علیہ السلام، جو جنت میں جہاں چاہیں گے اڑیں گے۔ اور نمبر 6، امت کے مہدی علیہ السلام، جو ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم نماز پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 2، زنا کی وجہ سے 6 باتیں ہوتی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے کہا تمہیں زنا سے بچنا چاہیے، اس سے دنیا میں 3 باتیں ہوتی ہیں اور 3 باتیں آخرت میں ہوں گی۔ دنیا میں یہ 3 باتیں ہوں گی کہ خوشی نہیں ملے گی۔ نمبر 2، فقر و تنگ دستی ہوگی۔ نمبر 3، عمر میں کمی ہوگی۔ اور آخرت میں جو باتیں ہوں گی وہ یہ کہ نمبر 1، خدا کی ناراضگی۔ نمبر 2، برا حساب۔ نمبر 3، ہمیشہ دوزخ میں رہنا۔ حدیث نمبر 3، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ سے 6 باتوں کا وعدہ کرو، میں تم سے جنت دلانے کا وعدہ کروں گا۔ نمبر 1، جھوٹ نہ بولو۔ نمبر 2، وعدہ خلافی نہ کرو۔ نمبر 3، خیانت نہ کرو۔ نمبر 4، نگاہ کو حرام سے بچاؤ۔ نمبر 5، شرم گاہ کی حفاظت کرو۔ نمبر 6، اپنے ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ حدیث نمبر 4، جنت میں لے جانے والی 6 باتیں۔ ابو امامہ نے کہا میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، نمبر 1، میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہوگی۔ نمبر 2، خدا کی عبادت کرو، 5 نمازیں پڑھو۔ نمبر 3، ماہ سیام کے روزے رکھو۔ نمبر 4، اللہ کے گھر کا حج کرو۔ نمبر 5، اپنے مال کی زکوٰۃ دو تاکہ وہ پاک ہو جائے۔ نمبر 6، اور اپنے ائمہ کی فرما برداری کرو اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ حدیث نمبر 5، 6 ایسے انبیاء جن کے 2 نام ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے مسجد کوفہ میں اس وقت فرمایا جب ایک شامی نے آپ سے آ کے پوچھا کہ وہ انبیاء کون ہیں جن کے 2 نام ہیں۔ آپ نے فرمایا، نمبر 1، یوشع بن نون یا ذوالکفل۔ نمبر 2، یعقوب یا اسرائیل۔ نمبر 3، خضر یا ملیقہ۔ نمبر 4، یونس یا ذوالنون۔ نمبر 5، عیسیٰ یا مسیح۔ نمبر 6، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا احمد صلوات اللہ علیہم واجمعین۔ حدیث نمبر 6 ایسی چیزیں ہیں کہ جو رحم مادر میں نہیں رہیں۔ نمبر 1، جو رحم مادر میں نہیں رہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت علی علیہ السلام کوفے میں تشریف فرماتے کہ ایک شامی نے آ کے پوچھا کہ وہ 6 کون سی چیزیں ہیں کہ جنہوں نے ماں کے رحم نہیں دیکھی۔ آپ نے فرمایا، نمبر 1، آدم علیہ السلام۔ نمبر 2، جناب حوا علیہ السلام۔ نمبر 3، کیش ابراہیم علیہ السلام۔ نمبر 4، عصا موسیٰ۔ نمبر 5، ناقہ صالح۔ نمبر 6، شب پرا جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی سے بنایا تھا، وہ اللہ کے حکم سے اڑنے لگا تھا۔ حدیث نمبر 7، مرنے کے بعد 6 چیزیں مومن کے لیے فائدہ مند ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن مرنے کے بعد 6 چیزوں سے فائدہ اٹھائے گا۔ نمبر 1،
نیک فرزند جو اس کے لیے مغفرت کرے۔ نمبر 2 اپنے قرآن سے کہ جب کوئی اس کی تلاوت کرے۔ نمبر 3 وقف شدہ پانی سے کاشتکاری میں۔ نمبر 4 درختوں سے۔ نمبر 5 صدقہ جاریہ سے۔ نمبر 6 ایسی نیک کام کی وجہ سے جس پر لوگ عمل کریں۔ حدیث نمبر 8 جنت کے دروازے پر لکھے ہوئے 6 کلمات۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا، اس کے دروازے پر 6 کلمات سونے کے پانی سے لکھے ہوئے تھے۔ نمبر 1 لا الہ الا اللہ۔ نمبر 2 محمد حبیب اللہ۔ نمبر 3 علی ولی اللہ۔ نمبر 4 فاطمۃ امۃ اللہ۔ نمبر 5 الحسن والحسین صفوۃ اللہ۔ نمبر 6 علی مبغضہم لعنۃ اللہ۔ حدیث نمبر 9 مروت کی 6 اقسام ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مروت کی 6 اقسام ہیں، 3 ہجر میں اور 3 سفر میں۔ جو ہجر میں ہیں وہ ہیں نمبر 1 قرآن شریف کی تلاوت کرنا۔ نمبر 2 مساجد کی تعمیر کرنا۔ نمبر 3 مومنوں سے دوستی کرنا۔ جو باتیں سفر میں ہیں، نمبر 1 زیادہ راہ خرچ کرنا۔ نمبر 2 اچھا اخلاق۔ نمبر 3 گناہ کے بغیر مزہ۔ حدیث نمبر 10 خمس 6 سہم پر تقسیم۔ زکریا ابن مالک جعفری ابو امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا تمہیں علم ہونا چاہیے کہ اگر تمہیں مال غنیمت ملے تو اس کا خمس اللہ، رسول، ذی القربہ، یتامہ، مساکین اور ابن سبیل یعنی مسافر۔ سہم خدا کے مالک رسول اللہ ہیں، جہاں چاہیں خرچ کریں۔ سہم رسول کے رشتہ دار ان کے اقارب ہیں۔ یتیموں سے مراد یتامہ اہل بیت رسول ہیں۔ یہ 4 حصے سہم مذکورہ 4 حضرات کا حق ہیں۔ مساکین اور ابن السبیل کے متعلق تجھے معلوم ہے کہ ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے، وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ مساکین اور ابن السبیل کا مال ہے۔ حدیث نمبر 11 6 چیزوں میں بندوں کو دخل نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا 6 چیزوں میں بندوں کو دخل نہیں۔ نمبر 1 معرفت۔ نمبر 2 جہالت۔ نمبر 3 خوشی۔ نمبر 4 ناراضگی۔ نمبر 5 نیند اور نمبر 6 بیداری۔ حدیث نمبر 12 اللہ تعالیٰ 6 آدمیوں کو 6 باتوں کی وجہ سے عذاب دے گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 6 آدمیوں کو 6 باتوں کی وجہ سے عذاب دے گا۔ عرب کو تعصب اور نسل پرستی سے، دہقان کو تکبر سے، عمرا کو ظلم سے، فقہا کو حسد سے، تاجروں کو خیانت سے اور دیہاتیوں کو نادانی سے۔ حدیث نمبر 13 حارث ابن مغیرہ نظری سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا مومن میں 6 باتیں نہیں پائی جاتی: تنگی، ناشناسی، لجاجت، جھوٹ، حسد اور ظلم۔ حدیث نمبر 14 6 آدمی سلام کے لائق نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد علیہ السلام سے روایت کرتے ہوئے فرمایا 6 اشخاص پر سلام نہیں کرنا چاہیے: یہودی، مجوسی، نصرانی، رفع حاجت کرنے والا، شراب کے دسترخوان پہ بیٹھنے والا، اور اس شاعر پر جو عفیفہ یعنی نیک عورت پر گناہ کی تہمت لگائے۔ حدیث نمبر 15 6 چیزیں عجیب ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا سلمان فارسی نے کہا مجھے 6 چیزوں پر تعجب ہوتا ہے، 3 نے مجھے رلا دیا، 3 نے مجھے ہنسا دیا۔ جن 3 نے مجھے رلا دیا وہ یہ ہیں کہ نمبر 1 2 دوستوں کا بچھڑنا، میرے دوست محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے طرفدار۔ نمبر 2 موت اور قیامت کا خوف۔ نمبر 3 حساب کے لیے اللہ کے سامنے پیش ہونا۔ جن باتوں نے مجھے ہنسا دیا وہ یہ ہیں: نمبر 1 طالب دنیا پر جس کو موت کی تلاش رہتی ہے وہ غافل ہے، موت غافل نہیں ہے۔ نمبر 2 زور زور سے ہنسنے والے پر، اور نمبر 3 جس کو یہ علم نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے یا ناراض ہے۔ حدیث نمبر 16 6 جانوروں کو قتل کرنا منع ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک شخص کا گزر ہوا جس کے ہاتھ میں ذبح شدہ ابابیل تھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اٹھ کر اس کے ہاتھ سے لی اور زمین پر پھینک دیا
اور فرمایا کیا تمہارے فقی نے تمہیں اس بات کا حکم دیا؟ میرے والد بزرگوار نے میرے آباء و اجداد کے حوالے سے مجھے آگاہ کیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 جانوروں کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔ نمبر 1 شہد کی مکھی، نمبر 2 چیونٹی، نمبر 3 مینڈک، نمبر 4 الو، نمبر 5 ہدہد اور نمبر 6 ابابیل۔ شہد کی مکھی پاکیزہ خوشبودار گھاس کھا کر عمدہ شہد بناتی ہے۔ اللہ نے اس کی طرف وحی کی، نہ وہ جنات میں سے اور نہ انسانوں میں سے ہے۔ حضرت سلیمان کے زمانے میں قحط پڑا، بارش کے لیے دعا کرنے کے لیے آپ صحرا کی طرف روانہ ہوئے، اچانک دیکھا کہ چیونٹی اپنے پیروں پر کھڑی آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے ہوئے کہہ رہی ہے، اے ہمارے پروردگار، ہم تیری مخلوق ہیں، تیرے فضل کے محتاج ہیں، اولاد آدم کے احمق لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے تو ہمارا مواخذہ نہ کر۔ حضرت سلیمان نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اپنے اپنے گھروں کو واپس چلو، پروردگار عالم اور لوگوں کی دعا کرنے سے تمہیں بارش سے سیراب کرے گا۔ کافروں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی، تمام جانوروں نے آگ بجھانے کی اجازت چاہی، صرف مینڈک کو اللہ نے اجازت دی۔ پانی ڈالنے کے دوران 2/3 مینڈک جل کر مر گئے، صرف 1/3 مینڈک باقی بچے۔ ہدہد نے بلقیس کے ملک کی طرف سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کی رہنمائی کی اور حضرت آدم علیہ السلام کی سراندیب سے لے کر جدہ تک لانے کی 1 ماہ تک رہنمائی کرتا رہا۔ لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام پر ظلم کیا۔ غم اہل بیت علیہ السلام میں ابابیل نے ہمیشہ آسمان پرواز پہ پرواز کی۔ اس کی تسبیح و قرأت الحمدللہ رب العالمین ہے، آخر میں وَلَضَّالِّین کہتی ہے۔ حدیث نمبر 17۔ اللہ تعالیٰ نے 6 باتوں کو اپنے رسول، ان کے اوصیاء اور ان کے ماننے والوں کے لیے ناپسند کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے 6 چیزیں ناپسند کی ہیں، انہیں میری اولاد میں ہونے والے اوصیاء اور جو میرے بعد ہوں گی اور ان کے ماننے والوں کے لیے بھی ناپسند کیا۔ نمبر 1 نماز میں عبث حرکات یعنی کھیل کود۔ نمبر 2 روزے کی حالت میں جمع۔ نمبر 3 کچھ دینے کے بعد احسان کرنا۔ نمبر 4 جنابت کی حالت میں مسجد میں آنا۔ نمبر 5 غیروں کے گھروں کے اوپر سے جھانکنا۔ نمبر 6 قبرستان میں ہنسنا۔ محترم سامعین کرام، اس مقام پہ ہم اس کتاب کے اس حصے کو مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ، اور اس سے آگے کی احادیث کو آپ کے سامنے پارٹ نمبر 20 میں پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اور اب تک ہم پیج نمبر 175 تک مکمل کر چکے ہیں۔ باب چل رہا ہے آپ کے سامنے باب نمبر 6 اور اس کی 17 احادیث مکمل ہو چکی ہیں۔ اگلے حصے میں ہم انشاءاللہ پیج نمبر 176 اور حدیث نمبر 18 سے باب نمبر 6 کے آپ کے سامنے شروع کریں گے، پیش کریں گے انشاءاللہ۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پروردگار ہم سب کی توفیقات میں مزید سے مزید اضافہ فرمائے اور ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔